بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جی فار غریدہ اور میں ہوں جواد کمال. پاکستان تحریک انصاف نے کل ایک وائٹ پیپر جاری کیا تھا حکومت کی معاشی پالیسیوں کو لے کر، موجودہ مہنگائی کی صورتحال کو لے کر، عوام کی پریشانیوں کو لے کر اور زرعی اجناس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو لے کر. آج اس کے جواب میں خود وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس کی ہے وفاقی کابینہ کے ہمراہ. کل مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس میں کافی تنقید کا نشانہ بنایا تھا اس وائٹ پیپر کو، لیکن آج اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو وائٹ پیپر جاری کیا ہے، یہ وائٹ پیپر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے، اور اعداد و شمار جو جاری کیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ بھی درست نہیں تھے. انہوں نے جو اس وقت موجودہ مہنگائی ہے اس کی وجہ بتائی کہ روس یوکرین جنگ ہے، اس وقت عالمی معیشت کچھ چیلنجز درپیش ہے جس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف دور میں محصولات کم ہوئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور میں مالیاتی خسارہ عروج پر پہنچایا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 300 سے 500% تک ادویات کی قیمتوں میں اضافہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا، جبکہ ہم نے 20% ادویات کی قیمتوں میں گزشتہ روز ہی کمی کا اعلان کیا ہے. لیکن گزشتہ روز کمی کے اعلان کی بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. وفاقی کابینہ اجلاس میں جو بڑے بڑے فیصلے ہوئے تھے توانائی بچت پلان کو لے کر اور کچھ اہم ادویات کی قیمتوں کو کم کرنے کے حوالے سے، ادویات کی قیمتیں کم ہو یا نہ ہو لیکن توانائی بچت پلان کو یکسر دو صوبوں نے تو مسترد کر دیا، تاجروں نے بھی مسترد کر دیا، شادی ہالز ایسوسی ایشن نے بھی مسترد کر دیا ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کا موقف آ رہا ہے کہ ہم سے اس معاملے پر موقف ہی نہیں لیا گیا، ہمیں اعتماد میں لیا ہی نہیں گیا. جو حکومت نے 8:30 بجے مارکیٹس بند کرنے کا، 10 بجے شادی ہالز بند کرنے کا پلان بنایا ہے، توانائی بچت پلان، اس پر اب عمل درآمد کیسے ہوگا، کیسے یقینی بنایا جائے گا، کس طریقے سے حکومت اب لائن آف ایکشن اس معاملے پر تیار کرے گی. پاکستان تحریک انصاف نے بھی جب اپنے دور میں تاجروں پر ٹیکس لگایا تھا، تاجر شہر اقتدار میں احتجاج پر چلے گئے تھے، لاک ڈاؤن کر دیا تھا تاجروں نے، اس پر اس وقت اس معاملے کو لے کر موجودہ حکومت تاجروں کے ساتھ تھی. اب اگر آج تاجر ایک بار پھر سے پریشان ہے حکومت کی پالیسیوں کو لے کر، تو آج پاکستان تحریک انصاف تاجروں کے ساتھ ہے. کب ریاست کے لیے ہماری سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آئیں گی، اس پر پروگرام میں بات ہوگی. اور ہم پروگرام کے آخر میں بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے توپوں کا رخ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب ہے. حسن مرتضیٰ صاحب سینئر رہنما پارلیمانی لیڈر پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ شریفوں کے گھر کی جماعت بن چکی ہے، اور آخر کب ایسا ہوگا کہ شریفوں کے علاوہ وزارت عظمیٰ کا کوئی امیدوار ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کو ملے گا. جب حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ اناؤنس کیا پنجاب کا، اس پر انہوں نے بڑا سخت رد عمل دیا. حسن مرتضیٰ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا، اس کی وجہ سے پنجاب میں، خاص طور پر سینٹرل پنجاب میں لاہور میں مقبولیت پاکستان مسلم لیگ نون کی کم ہوئی اور اتحادی جماعتوں کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. تحریک انصاف کو اس پر پوائنٹ سکورنگ کرنے کا موقع ملا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حمزہ شہباز جب وزارت اعلیٰ کی کرسی سے ہٹے تو اس کے بعد میں کہیں کوئی احتجاج نہیں ہوا، کوئی رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ شاید عوام بھی یہ نہیں چاہتی کہ شریفوں کے ہاتھ میں یا شریفوں تک ہی اقتدار رہے. کتنا نقصان ہوگا حسن مرتضیٰ کے اس بیان کا پیپلز پارٹی کو، پاکستان مسلم لیگ نون کو، پی ڈی ایم کو؟ کیونکہ اتحادی اب اگر حکومت کے خلاف یہ بیانات دیں گے تو یہ یقینی طور پر اس جانب اشارہ ہے کہ اتحادی ناراض ہے، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان تو پہلے ہی ناراض ہے، اس نے حکومت سے علیحدگی کا اشارہ دے دیا. آج حسن مرتضیٰ صاحب کا بیان کس جانب اشارہ ہے، حکومت کے لیے کتنی پریشانیاں ہیں اور حکومت ان پریشانیوں کو کس طریقے سے جھیلے گی اور آگے چل کر کیا ہوگا؟ فواد چودھری صاحب نے بھی کافی آج ریمارک دیے ہیں. جو جے آئی ٹی رپورٹ سامنے آئی ہے عمران خان پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹ میں جو انکشافات ہوئے ہیں وہ سامنے رکھیں گے. گجرات میں پولیس کی جو تعداد کم کی گئی تھی، حملہ کرنے کا باقاعدہ طور پر ایک موقع فراہم کیا گیا. عمران خان کے گارڈ کی جانب سے ثابت ہو گیا کسی قسم کا کوئی فائر نہیں کیا گیا. ان تمام تر معاملات کو پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گا. ہمیں جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سینیٹر رانا مقبول صاحب. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آفتاب جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ آفتاب جہانگیر صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. اور سینئر تجزیہ کار طاہر ملک صاحب، سر آپ کا بھی بہت شکریہ. رانا مقبول صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. پاکستان تحریک انصاف نے وائٹ پیپر جاری کیا تھا، پی ٹی آئی کا موقف تھا، آپ نے اس کو رد کیا، لیکن آج تو وزیر اعظم نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ مہنگائی ہے. تو پی ٹی آئی کا وائٹ پیپر پھر کس طرح رد ہوا؟ کیونکہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو بہت ساری مشکلات تھی، لیکن اس وقت مہنگائی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. نہیں تو مہنگائی ہے، یہ کون کہتا ہے مہنگائی نہیں ہے؟ اس کی وجوہات جو ہے بیان کی جاتی ہیں، اس پہ اختلاف رائے ضرور ہے. کیونکہ پی ٹی آئی اپنا موقف دیتی ہے، باقی پارٹیاں اپنا موقف دیتی ہیں، اپنی اپنی ریزننگ دیتی ہیں. تو اپنے اپنے جو سٹیپس لیے گئے ہیں، مثلا نون لیگ اور پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ
महंगाई की एक वजह तो है, जैसे कि यूक्रेन और रशियन वॉर है, ओवरऑल इंटरनेशनल फिनोमेना भी ये है कि वहाँ महंगाई है, लेकिन जो IMF की वजह से महंगाई हमारे यहाँ हुई है, वो तो मुर्द इल्ज़ाम PTI की गवर्नमेंट को देते हैं कि इन्होंने वादा किया, वादा लिखा, तहरीर किया, शौकत तरीन साहब ने दस्तखत दिए और बाद में बिट्रे किया। उससे बहुत ज़्यादा बैड ब्लड पैदा हुआ और बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है। तो ये वजूहात मुख्तलिफ किस्म की हैं। साहब इब्तिदा में लेकिन मेरी बात साहब ने दौरे भी किए थे, IMF के वक्त से मुलाकातें भी की थी, फिर ये कहा था कि मामला जो PTI ने खराब किए थे वो हमने ठीक कर दिए हैं। इसहाक डार जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने एक पूरा माहौल बनाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कि अब तो डॉलर्स के रेट को ब्रेक लगेगा, इसहाक डार आ गए हैं, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। इसहाक डार साहब ने भी काफी कड़क स्टेटमेंट दिया IMF को लेकर, वो कहने लगे कि मुआहदे बहुत सख्त है, IMF को बता दिया है। तो बयानात तो आप लोग भी कहीं से किसी किस्म के अभी रिव्यू जो जायजा मुज़ाकरात है IMF से वो हो नहीं पा रहे हैं, और अब तो पाकिस्तान देखिए वो क्रिसमस हॉलीडेज खत्म हो गई हैं और अभी वो होने वाले हैं, वो मुज़ाकरात भी सर उसमें तो खबरें ये आ रही है कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस हैं उनको लेकर IMF मुतमईन नहीं है। हाँ, वो नहीं है मुतमईन, वो तो बिल्कुल मुतमईन नहीं होते जब तक अगले मुल्कों का सत्यानाश ना हो जाए। आपको पता है आप एक एटॉमिक कंट्री हैं और एक मुस्लिम स्टेट हैं, आपकी एक जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, आपको आर्म स्टेट तो नहीं है, उन्होंने तो हर लिहाज से आपको स्ट्रैंगुलेट करना है। तो अब इस सिचुएशन में से निकलना है, उसके लिए मेहनत की भी जरूरत है, तदब्बर की भी जरूरत है। जो महंगाई की एक वजह है जो हम जिस पे फोकस नहीं करते वो है हमारी इन्फोर्समेंट। आप देखें जो आटे का मामला है या होर्डिंग का मामला है या वेजिटेबल रेट्स का मामला है, ये सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने करना होता है। आटे की मिलें भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास हैं, उनके रेगुलेशन, उनकी सुपरविजन हम खुद लोग भी करते रहे हैं, तो वो नहीं हो रही। जो आपका सारे का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूक्लियस है, आपने कभी देखा है कि मजिस्ट्रेट और पुलिस या लोकल गवर्नमेंट के लोग बाजारों में करते हुए रेट चेक करते हुए कभी खबर आपने देखी है? ये कभी देखा है कि जो मंडी है, सब्जी मंडी में जाके रेट्स को सही मानों में रेगुलेट किया जा रहा है, एनफोर्समेंट की जा रही है? आज तक कभी आपने देखा है पंजाब में या KPK में होर्डिंग के खिलाफ? अगर माजी में नहीं होता बात था, सुने अब ना तो आपकी मेरी हुकूमत है। बात तो सुने ना, होता हम खुद करते रहे। होर्डिंग जो है ये बहुत बड़ा रीजन बन जाती है रेट्स के इन्फ्लेशन का, जो फूड आइटम्स के इन्फ्लेशन का। गंदम लोग छुपा लेते हैं और फिर उसको वो किसने निकालना है? वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने निकालना है, वो पुलिस ने निकालना है, तो फेडरल गवर्नमेंट ने थोड़ा वो निकालना है। इसलिए ये जो मुश्तमे होके जो है ना इन्फोर्समेंट, वो बहुत सारा जो वेजिटेबल रेट्स हैं उसको मैनेज करती रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मार्केट कमेटीज कहाँ है? लोकल गवर्नमेंट का न्यूक्लियस कहाँ है? पुलिस कहाँ है? मैजिस्ट्रेट्स कहाँ है? बाकी सारा अमला कहाँ है? इन लोगों को बाल फील्ड में निकल के लोगों की मदद करनी चाहिए, रेट्स को रेगुलेट करना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ हम तानो तशनी से जितनी मर्जी करते रहें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अमली तौर पे कुछ करें ना, इन्फोर्समेंट भी तो करें ना। जैसे सर यही तो बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ताजरों पर टैक्स लगाया था, ताजिर लॉकडाउन पर चले गए थे, उस वक्त ताजरों के हक में जिस तरह मरियम नवाज साहब के बयान, ट्विटर्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आई थी, उन्होंने कहा इमरान खान का ख्वाब पूरा हो गया। नवाज साहब, मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं इन्फोर्समेंट की बात कर रहा हूँ। जो रोज सब्जी आती है उसके रेट्स को कोई मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? या रिटेलर जितनी मर्जी अपनी मर्जी से वो कीमत चढ़ा देता है, वहां का थोक फरोख्त जो जितनी मर्जी कीमत चढ़ा देता है, उसको कौन रेगुलेट करेगा? बात हो रही ना सर, टैक्स नहीं, टैक्स और मैकेनिज्म है टैक्स का, वो ये नहीं है। वो तो डे टू डे बेसिस पे आवर टू आवर को सुपरवाइज करना पड़ता है। आप करके देखिए। चले मैं इस पर आगे चलकर आपसे बात करूंगा, राणा साहब, इस पर आगे चलकर बात करूंगा। जो तवानाई बचत प्लान खासतौर पर बनाया, इस पर ताजिरों ने काफी ज्यादा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा, परेशान है। मैं इस पर आपकी तरफ आऊंगा। आफ्ताब जहांगीर साहब, इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मालियाती खसारा उरूज पर था। जो व्हाइट पेपर आपने जारी किया है वो मुकम्मल तौर पर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। जो अद्वियात की कीमतें हैं वो 300 से 500% तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बढ़ी। महसूलात में भी मुसलसल कमी होती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में। तो PTI किस मुंह से व्हाइट पेपर जारी कर रही है? अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमानी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। राना साहब को मेरा सलाम और ताहिर मलिक साहब को भी मेरा सलाम। देखिए, बात ये है कि हम ये सारी कहानी करते रहेंगे, लेकिन आप यकीन करें कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चाहे वो PTI कर रही हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी कर रही हो, चाहे वो नून लीग कर रही हो, कोई भी कर रहा हो,
आम आदमी शुमार से कुछ नहीं लेना देना। उन बेचारों को तो समझ ही नहीं आती कि ये है क्या, पॉइंट कितना फलाना कितना इन्फ्लुएंसर, सारी वो जो है उनकी समझ से बाहर होती है। वो फौरन चैनल चेंज करते हैं और तो किसी पे चले जाते हैं, देखने लग जाते हैं। वो कहते हैं जी मैं ये कहता हूँ, मेरा ये कहना है, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि देखें जी, आप हमारे साथ या आम आवाम के साथ गुफ्तगू करने के बजाय जब चैनल्स पे बैठते हैं आप माहिर माशियात को बिठाते हैं, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, तो ये जितनी चीजें है ना, एक असेंबली के अंदर पाकिस्तान के जो बेहतरीन दिमाग हैं, जो बेहतरीन माहिर माशियात हैं, जो उस्ताद हैं, उनको डालें और उनको कहें कि जी ये हमारी कारकर्दगी है, ये पीटीआई की कारकर्दगी है। हमने 2013 लेकर 2018 तक ये, और 2018 से लेकर 2022 के शुरू के एक आध महीने के तक ये पीटीआई ने तीर मारे थे। वो फैसला करेंगे अवाम का। अवाम जो है उसको मतलब है आटे से, उसको मतलब है सब्जियों से, उसको मतलब है अपनी जिंदगी को गुजारने से, उसको है रोज से, उसको मतलब है अपनी हेल्थ, मतलब है अपने स्कूल से, उसको मतलब है रोजगार के मसाइल से। गोरख धंधों में नहीं पड़ती ये दादो शुमार के, ये सब इनको है कि जब ये था ना कि ये रिपोर्ट है IMF की, ये रिपोर्ट है, सारी चीजें ये पता है, क्योंकि पिछले 30 साल से हुकूमत करते चले आ रहे हैं ये जितनी पार्टी इस वक्त PDM के अंदर शामिल है, वो उनको सब पता था। तो उन्होंने क्यों दावा किया कि 5 रुपए तेल बढ़ेगा तो ये चोर है, ये क्यों लेकर पोस्टर लेके खड़े हो जाना और मैडम साहबा ने कहना दिखाओ पोस्टर, 5 रुपए तेल बढ़ गया, ये चोर है। रात को जो पेट्रोल बढ़ाते हैं ये चोर है। 50 रुपए बढ़ा दे तो फिर क्या होता है, फिर डाकू हो जाता है ना आदमी। इसी तरह है फिर कोई और कुछ बात करता है। अब जो सवाल कर रहे हैं एलिमेंट सवाल है, लेकिन उसका जवाब नहीं दे रहे। आदमी को प्रॉब्लम है, आज जो प्रॉब्लम है वो आम आदमी को है। आम आदमी को आसान लफ्जों में समझाएं कि जी हमने ये जो महंगाई पे काबू पाया है वो हमने ये पाया है। पहले आप इतना देते थे पेट्रोल की कीमत, अब ये आप दे रहे हैं। पहले आप डॉलर इतने में लेते हुकूमत में जो जमात हुकूमत में होती है उसको आम आदमी नजर नहीं आता। आप लोग जब हुकूमत में थे तो आम आदमी एहतजाज करता था, उसके साथ मौजूदा हुकूमत हुआ करती थी, मौजूदा हुकूमत के लोग हुआ करते थे। अब जब आम आदमी एहतजाज कर रहा है या शिकायत कर रहा है तो उसका मौकिफ लेकर आप लोग सामने आ रहे हैं। बात नहीं, एक दूसरे के खिलाफ जो नुक्ता राना मकबूल जवाब ऐसा नहीं है जी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ जवाब साहब, ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। देखिए मसला ये है कि उस वक्त फैक्ट्रियों के बाहर लिखा हुआ होता था कि हमें रोज कारकुन चाहिए, हमें टेक्निकल स्टाफ चाहिए, हमें लेबर स्टाफ चाहिए। ये आप था नहीं था, आप लोग के टीवी के चैनल बताते थे। फैसलाबाद की लूमें कितनी बढ़ गई, लोगों को रोजगार मिल रहा था। आज कारोबारी हजरात को बिठा दें और उनसे पूछें कि जी पीटीआई के दौर में आपकी क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है। आप छोड़े आम आदमी को, छोड़े मेरे को, आप ये कंपैरिजन तो यही होता है ना कि माजी में क्या हुआ और अभी क्या हो रहा है। तो आप बुला ले बिजनेसमैनों को, बुला ले, उनका एक वो कर ले सेमिनार, वो कन्वेंशन सेंटर के अंदर बुला ले। हुकूमत कहती है ये जो इस वक्त कारोबार तबाह हो रहा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से हो रहा है। वक्त पर LPG नहीं खरीदी गई, वक्त पर गैस का बंदोबस्त नहीं किया गया, तो फैक्ट्री बंद ही होना। माहिर माशियात बुला लें, माहिर माशियात बुला लें, पूरे कन्वेंशन सेंटर को भर लें और फिर वहां पे सर माहिर माशियात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर का भी जब 2018 से मवाजना किया करते थे तो वो भी परेशानी होते थे और उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2018 की बात और है, 2018-19 की बात और है, लेकिन उसके बाद की बात और है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत का मवाजना 2018 से ही करना मुनासिब है। पूछें कि भाई सूरत हाल क्या थी, वो आपको बताएंगे, कारोबारी हजरात बताएंगे, दुकानदार बताएगा, फैक्ट्री वाले हमने देखा था सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी कारोबारी हजरात परेशान थे, लॉकडाउन में चले गए थे। ताहिर मलिक साहब ये मत बताइएगा कि जी आप कौन है और लोगों से पूछिएगा कि यार ये बताओ कि वो दौर अच्छा था या ये दौर अच्छा है। सर एक सवाल और भी तो फिर बनता है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 18 से 22 तक का दौर अच्छा था या 13 से 18 तक का नून लीग का दौर अच्छा था? फिर ये सवाल भी करने का हक दीजिए ना हमें। बिल्कुल हक दे, बिल्कुल हक दे, लेकिन जो रेलिवेंट लोग हैं ना उनसे लेना ये हक। आप क्यों नहीं लेते? आप क्यों नहीं निकलते रोडों के ऊपर? आप क्यों नहीं निकलते? आप निकले, लोगों के पास जाएं, बिजनेसमैनों के पास जाएं, अलम्स के प्रोफेसरों के पास जाएं, कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के पास जाएं, IBM के प्रोफेसरों के पास जाएं। बिल्कुल ठीक है। ताहिर मलिक साहब ये जो व्हाइट पेपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किया, जवाब में इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
کیا یہ حل ہے وزیر اعظم صاحب؟ اچھا، ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف گمراہ کر رہی ہے، دوسری طرف پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے، مہنگائی ہو چکی ہے، تو کیا اپنے ہی وزراء کے بیانات کو پرائم منسٹر صاحب مسترد کرتے نظر آ رہے ہیں؟ اور دوسرا، وائٹ پیپر جاری کرنا، ان کے خلاف پریس کانفرنسز کرنا، کیا یہ مسائل کا حل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان میں لیاقت علی خان جو وزیر اعظم تھے، ان کے بعد ہر آنے والا بجٹ خسارے کا بجٹ، اب وہ خسارہ بڑھتا گیا، اسٹیٹ رن انسٹیٹیوشنز کا بھی خسارہ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، تجارت کا بھی خسارہ، اور ایکسپورٹ امپورٹ کے درمیان امبیلنس کا بھی خسارہ، اور پھر گردشی قرضے ہم نے دیکھا کہ 90s سے شروع ہوئے ہیں انرجی سیکٹر میں، وہ آپ تحریک انصاف کے دور کے دیکھ لیں، اس دور کے دیکھ لیں، وہ گراف اوپر ہی جا رہا ہے۔ تو ان کا ٹاک شوز میں کیا موازنہ ہوتا ہے کہ ہمارے وقت میں یہ تھا، ہم نے اتنے قرضے لیے، آپ نے اس طرح سے زیادہ قرضے لیے، لیکن کسی نے اسٹیل مل کا خسارہ کم نہیں کیا، پی آئی اے کا خسارہ کم نہیں کیا، وابڈا کا خسارہ کم نہیں کیا، ریلوے کا خسارہ نہیں کیا۔ اب پاکستان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں، مینجمنٹ ہے، وہ کس بنیاد پہ چل رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز بھیج دیتے ہیں، دوسرا جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے یوٹیلیٹی بل سے، اور تیسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے ہم لون لے لیتے ہیں، اور قرض کی ایک معیشت ہے ہمارے ہاں، اور برادر اسلامی ملک اور چائنا ان کے آگے جو ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہمیں ڈیفالٹ ہونے سے بچائیں۔ تو یہ ساری اکنامک مینجمنٹ ہے۔ کل تحریک انصاف آ جائے گی، ان کی بھی مینجمنٹ یہی ہوگی، آج پی ڈی ایم ہے، ان کی بھی مینجمنٹ یہی ہے۔ ان کے پاس اچھی بات جو یہ ہے کہ اکانومی کی جانب ڈیبیٹ آئی، جو عمران خان صاحب فوکس کر رہے تھے صرف اور صرف فوری انتخابات پہ، تو میری خواہش تھی کہ وہ کہیں اکانومی پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس ملک میں فارن پالیسی پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، یہاں انہیں پارلیمنٹ کے اندر آ کے مؤثر اپوزیشن کرنی چاہیے، جو ٹیررزم کی ویو ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ تو اس وقت کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس کوئی معاشی ویژن یا فلسفہ نہیں ہے، کیبنٹ بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ جو ہم پلان کر رہے ہیں دکانیں بند کر، یہ شارٹ ٹرم میئرز ہیں، لانگ ٹرم اکنامک پالیسی کسی کے، جو بات رانا صاحب نے کی کہ ہم نیوکلیئر ملک ہیں اور ہم مسلم کنٹریز ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کا اکانومی سے تعلق نہیں۔ سری لنکا نہ نیوکلیئر کنٹری ہے، نہ وہ مسلم کنٹری ہے، وہ ڈیفالٹ کر گیا، یونان ڈیفالٹ کر گیا، اس کو ریسکیو۔ تو جب ہم اپنے ملک میں فائنینشل ڈسپلن نہیں لائیں گے، ہم یہاں کیسے ہماری ایلیٹ رہ رہی؟ ایلیٹ جو ہے وہ ٹیکس پیئر کے ایکسپینس پہ اربوں روپے کی عیاشیاں کر رہی۔ عمران خان صاحب کی پارٹی ایک بل منظور کرا رہی ہے کہ پچھلے 7 سال ہیلی کاپٹر کا جو استعمال ہے اس کو قانونی شکل دیے جائے۔ جو توشہ خانہ میں چیزیں آئیں ان کو یہ گورنمنٹ ان کی ڈیٹیل پبلک نہیں کر رہی، کیونکہ وہ بھی ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسی طرح مستفیض ہوتے رہے۔ جو اعلیٰ آپ کے ہاں افسران ریٹائر ہوتے ہیں، اربوں روپے کی ان کو مراد دی جاتی ہے، جج کو، جرنیل کو، بیوروکریٹ کو، پالیٹیشین کو۔ ایک آئی جی جو ریٹائر ہوتے ہیں، یہاں رانا صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کو کیا مراد ملتی ہیں؟ کیا قوم کو بتایا گیا آج تک کہ کتنے ملازمین ان کو گھر میں ملتے ہیں، کتنے ان کو پلاٹ ملتے ہیں ایک فیڈرل سیکٹری کو؟ تو جب مشکلات ہیں تو ان پرکس اور پریولیجز کو تو ختم کریں۔ آج اسلام آباد میں جو سی ڈی اے پلاٹ دیتی ہے، پی سی بی کے ملازمین کا ڈیٹا آیا جی، جو پلاٹ انہیں صرف یہ ملتی ہے، آج پی سی بی کے ملازمین کا ڈیٹا آیا 25 لاکھ روپیہ، 30 لاکھ روپیہ سیلری، طاہر بھائی۔ یہ تو ایک فیڈرل سیکٹری کو 4 پلاٹ ملتے ہیں، اسلام آباد میں ایک پلاٹ کی ورث 10 کروڑ روپے ہے۔ تو اگر حالات تنگ ہیں بالکل تو یہ عیاشیاں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ بریک پر جانا ہے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے توانائی بچت پلان پر، کیا حکومت عمل درآمد کروا پائے گی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انکار کے بعد؟ اور شیخ رشید صاحب نے ایک بار پھر سے انتخابات کا دعویٰ کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کا فیصلہ ہو چکا، بس تاریخ دینا باقی ہے۔ اس پر بات ایک بریک کے بعد ہوگی۔ ویلکم بیک۔ توانائی بچت پلان پر عمل درآمد کروانا ایک بڑا حکومت کے لیے اب چیلنج بن گیا۔ 2 صوبوں نے انکار کر دیا، تاجروں نے انکار کر دیا، شادی ہال ایسوسی ایشن انکار کرتی نظر آ رہی ہے، اور عام انتخابات کے بارے میں شیخ رشید صاحب نے ایک بار پھر سے پیشن گوئی کر دی۔ رانا مقبول صاحب، تو یہ بتائیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کو کیسے منائیں گے توانائی بچت پلان پر عمل درآمد کروانے کے لیے؟ کیونکہ واضح طور پر بیرسٹر سیف کا بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا، اور میاں اسلام اقبال صاحب کا بھی آیا تھا کہ ہم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا، یہ جو پورا پلان بنایا گیا، تاجر برادری بھی پریشان ہے اور شادی ہال ایسوسی ایشن بھی۔ اس پر عمل درآمد کیسے کروائیں گے؟ دوسرا، اس کا بھی جواب دیجیے گا، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کا
सब कुछ तय हो चुका है, इलेक्शन का के मामला तय हो चुके हैं, बस तारीख का ऐलान होना बाकी रह गया है, क्या वाकई ऐसा हो गया है? जवाद साहब, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं निहायत अदब के साथ ताहिर मलिक साहब ने जो एक बात कही है उसके ऊपर थोड़ा कमेंट कर लूं। जी जी बिल्कुल। तो ये जो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है ना, इसको ये जरूर हमें याद रखना चाहिए। क्या यूनान के ऊपर मोसाड जो है वो काम कर रही है? क्या यूनान के ऊपर रॉ काम कर रही है? आपको पता है ना ये किस तरह नेक्सस ऑफ इविल है और इसको कौन पेट्रोनेज कर रहा है। अब जो इससे कितनी दफा कितने एजेंट्स यहाँ पकड़े गए हैं जो टेररिज्म करवा रहे हैं। तो क्या टेररिज्म से सारा मुल्क हिल जाता है? इकोनॉमी के ऊपर भी उसके इफेक्ट होते हैं और फ्यूचर भी इनसिक्योर हो जाता है, प्रेजेंट भी इनसिक्योर हो जाता है। ये फैक्ट्स हैं हमारे, जो हमारे लिए चैलेंजेस हैं हमारे मुल्क को। नो डाउट जो वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज को रैशनलाइज भी करना चाहिए, बेहतर भी करना चाहिए, अपडेट भी करना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस फैक्टर को हम ओवरलुक नहीं कर सकते। अभी आपने फरमाया है कि ये जो एनर्जी सेविंग का प्लान है, मैं कल ही सुन रहा था उनको, जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर हैं बिजली के, खुर्रम दस्तगीर साहब, वो कह रहे थे कि जी ठीक है, ये कहते हैं कि हमारे साथ कम्युनिकेशन नहीं की, हमने तो कोशिश की है, हमने चीफ सेक्रेटरी से बात की दोनों सूबों के कि अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करके हमें बताएं, लेकिन को पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, इसलिए हमें इस पे गो हेड कर। अभी उन्होंने इसको 15 डेज का टाइम दिया है फॉर फर्दर कंसल्टेशंस विद बोथ द प्रोविंस, जो कहते हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट इस तरह नहीं करेंगे, हमें कंसल्ट किया जाए। तो वो प्रोसेस जारी है। उन्होंने ये भी कहा अपनी मीटिंग में, जो बात कर रहे थे कामरान खान के साथ, कि हमें बताएं, हम उनके पास जाने के लिए तैयार हैं, यहाँ पंजाब में भी और केपीके में भी, ताकि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो एनर्जी सेविंग की। मैंने कुछ ट्रेडर्स लीडर्स को भी ये कहते सुना कि जी अगर हम जल्दी अपनी दुकानें बंद कर देंगे तो शॉपिंग पहले हो जाएगी, उससे ये होगा, हमें ये भी फायदा होगा कि हमारे बिजली के बिल जो है वो पहले से कम हो जाएंगे। शॉपिंग का शेड्यूल बदलना ना, ये सिर्फ एक आदत है ना कि हमने लेट निकलना है और लेट जाना है। अगर 1 घंटा 2 घंटे हम एडवांस कर लें और दिन के वक्त सर, हम तो इस बात के मुखालिफ है ही नहीं कि दुकानें देर तक खुली रहें, या हम तो ये कह रहे हैं हुकूमत ने जो किया मुल्क के लिए बेहतर किया, लेकिन क्या जरूरी नहीं था ताजरों से पहले? जी जी नहीं, ये कन्विंस करने की बात है, बातें हुई हैं ताजरों के साथ भी, मैं उन्हीं ताजरों की बात कर रहा हूँ जिनके साथ नेगोशिएशन हुई है, लेकिन नेगोशिएशन का प्रोसेस अभी चल रहा है, दैट इज नॉट फाइनलाइज्ड। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये भी नहीं कहा कि हम हमेशा के लिए ये नहीं मानेंगे, उन्होंने ये कहा है कि हमें पूरी तरह कंसल्ट नहीं किया गया, इसलिए अब कंसल्टेशन का प्रोसेस तो चल पड़ा है। जैसे मैंने खुर्रम दस्तगीर की बात, जो एक रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर है इन इश्यूज के ऊपर, बिजली का मिनिस्टर है, तो उसने ये कहा है कि हम जाने के लिए तैयार हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ हेडवे होगा इंशाल्लाह जी। अभी आप शेख रशीद साहब की बात फरमा रहे थे, उनको पता होगा, जी जी। हमें कुछ पता नहीं है, हम ना हमें कोई इत्तला है कि किस जगह पे किस लेवल पे ये फैसला हुआ, ये उन्हें पता होगा। फैसला होगा तो गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी, जब अनाउंस होगा लेकिन सर तो सामने आ सर, जाएगा। लंदन से अहकाम तो आ रहे हैं ना कि इलेक्शन की तैयारी करें, मियां नवाज शरीफ साहब ने तो अहकाम जारी किया है। आपको पता है इलेक्शन करीब है, 8-9 महीने करीब है ना, 8-9 महीने तो कोई ज्यादा टाइम नहीं होता, बल्कि जो 5th ईयर होता है वो हमेशा इलेक्शन का साल होता है, तो इसलिए उन्होंने ठीक कहा है, वो उनके लिए मेहनत भी करनी चाहिए, लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए। अगर वो अपने मैनिफेस्टो, यानी कि इलेक्शन कबल इस वक्त नहीं है, शेख रशीद साहब का दावा गलत है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता है कबल इस वक्त, क्योंकि इस बारे में बहुत दफा सीनियर हायरार्की जो है हमारी, उन्होंने कहा, राणा सनाउल्लाह को मैंने कई दफा सुना कि ये जो डेट है इलेक्शन की हर पे आखिर नहीं है, आप आए पार्लियामेंट टेबल पे बैठे हमारे साथ आके, हम गुफ्तगू करेंगे, इलेक्शन की डेट आगे पीछे भी हो सकती है, इसलिए कोई हर पे आखिर नहीं है। अगर 2 महीने आगे भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम कौन सा रह गया है, इसलिए कोई इसमें जिद वाली। अच्छा, मुझे आगे बढ़ना है, आफ्ताब साहब की तरफ जाना है। राणा साहब, चाहूंगा एक और मामले पर आप मौक़िफ़ दे दीजिए। अगर 11 जनवरी तक एतमाद का वोट ना लिया परवेज इलाही साहब ने, तो उसके बाद फिर गवर्नर क्या करेंगे? देखें जी, आप तो अभी तो कोर्ट के पास जाना है ना जी, कोर्ट उसमें क्या फैसला करती है, क्या इंटरिम ऑर्डर करती है, उससे बातें क्लियर हो जाएंगी कि क्या कोर्ट का मंशा क्या है। हो सकता है वो कैटेगोरिकली कह दें कि जी आप लें जो एतमाद का वोट है, क्योंकि आपको गवर्नर ने कहा हुआ है,
اور اگر وہ نہیں کہتے تو اس کو بھی ایگزامن کیا جا سکتا ہے. پریمیچور کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی کہ اس میں جو اپوزیشن وہ کیا کرے گی. یہ کورٹ کی پروسیڈنگ دیکھنے کے بعد فیصلہ ہوگا. آفتاب صاحب، ریاست کی بہتری کے لیے فیصلے کیے ہیں حکومت نے. جب آپ لوگ بھی ریاست کی بہتری کے لیے فیصلے کیا کرتے تھے تو اپوزیشن سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ مثبت رپورٹنگ، میڈیا سے بھی ریکویسٹ کرتے تھے کہ مثبت رپورٹنگ ہو اور ہمارا ساتھ دیا جائے. اپوزیشن کو بھی کہتے تھے. اب جب حکومت نے ریاست کے لیے فیصلے کیے توانائی بچت پلان کو لے کر، اس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کا یہ موقف لینا کہ ہمیں تو اعتماد بھی نہیں لیا گیا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، کیا درست ہے؟ دوسرا، شیخ رشید صاحب کا دعوے تو وہ اپریل سے ہی کر رہے ہیں، اپریل 2022 سے ہی کر رہے ہیں کہ 2 مہینے بعد الیکشن ہے، 3 مہینے بعد الیکشن ہے. پھر انہوں نے الیکشن کا دعویٰ کر دیا ہے، جبکہ عمران خان صاحب کو الیکشن ایک ہفتے قبل تک نظر آ رہا تھا کہ الیکشن انہیں اکتوبر میں بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ چیف الیکشن کمشنر موجودہ حکومت کو طریقے بتائے گا کہ الیکشن کو آگے کیسے بڑھانا ہے. تو اب شیخ رشید صاحب نے پھر الیکشن قریب دیکھ لیے. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پرسنل دیتا ہوں، پارٹی کا موقف مجھے نہیں پتا کیونکہ مجھ سے ڈسکس نہیں ہوا، لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ بہت اچھا عمل ہے اگر آپ سارے تاجر برادری کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو آن بورڈ لیں. میں پرسنلی اس بات کے حق میں ہوں کہ ارلی دکان کھلنی چاہیے، کاروبار کھلنا چاہیے، ارلی بند ہونا چاہیے. یہ طریقہ کار بھی ہے، یہ سنت بھی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس کے اندر بہت سارے فائدے مند چیزیں ہیں یہ کہ جی آپ کی بجلی کی بچت اور ماڈرن ہوگی، آپ کی کنٹریز بہت بھی ساری ان چیزیں. رولز کو اپناتی ہے، آپ دیکھ کر بھی آ چکے ہیں. بالکل سر. اچھا میں تو آدھی سے زیادہ دنیا دیکھی ہے اور میں خود حیران ہوتا تھا کہ جی اس طرح کیسے ہو رہا ہے. لیکن بہرحال مگر سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی عوام نے اس چیز کو قبول کیا. جب انہوں نے کوئی فیصلے کیے، آپ کے ویسٹرن ورلڈ لے لیں، آپ کا ایشین ورلڈ لے لیں، جو بھی ہے جہاں بھی اس قسم کے قوانین ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک چیز انہوں نے یہ رکھی کہ کوئی بھی کاروبار کرنے والا، ایسی جگہ بھی ہیں یورپ کے اندر کہ جہاں 24 گھنٹے سپر مارکیٹس کھلی رہتی ہیں، تو وہ آپ انہوں نے ہوٹلز کھلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ایکسٹرا ٹیکس دینا پڑے گا لیٹ نائٹ کا. تو جو لوگ دیتے ہیں ان کو اجازت ہے، ان کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ ملا ہوتا ہے کہ جی یہ ایکسٹرا ٹیکس دیتے ہیں. تو اور جو سمجھتے ہیں کہ جی کہ بھائی میرا لیٹ نائٹ کاروبار کرنے کھولے رکھنے سے میرا کاروبار میں فائدہ ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھے. لیکن یہ سب چیزیں اس صورت ہو سکتی ہیں کہ جب ساری پارٹیاں اور سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آن بورڈ ہو اور عوام کا بھی سروے لیا جائے کہ دیکھیں آپ لوگ اس بات کے لیے ریڈی ہیں کہ نہیں. ایک ریفرینڈم ٹائپ کے طرح سے کرا لیا جائے اور جو اکثریت کی رائے ہو اس کو ماننا چاہیے. دیکھیں یہ آپس میں جب تک طے نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور ضرورت بھی ہے، یہ بات نہیں کہ ضرورت بھی ہے، بچت کی ضرورت ہے، انرجی کی بچت کی ضرورت ہے، بہت ساری چیزوں کے اس کے اندر فوائد ہیں جو میں سمجھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آفتاب صاحب، یہ تو موقف آ چکا. الیکشن قریب ہوتے دیکھ رہے ہیں شیخ رشید صاحب کا جو دعویٰ ہے. اچھا دیکھیے شیخ صاحب جیسے پیپلز پارٹی کے اندر منظور وسان صاحب ہیں، وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، اسی طرح شیخ رشید صاحب ہیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی کنفرم نیوز ہو، لیکن جب تک کوئی چیز جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہوتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو قبل از وقت بولنا مناسب نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ اب تیاری جو ہے ہم تو پہلے دن سے تیاری کر رہے ہیں، اسی طرح جو اگر کسی اور نے بھی تیاری کرنی ہے تو بالکل کرے. اور الیکشن ہونا ہے، اگر 2-4 مہینے پہلے کر لیں گے تو یہ بہت بڑا جو کاؤس ہے اس ملک کے اندر ایک صورتحال بنی ہوئی ہے، اس سے نجات مل جائے گی. اور اگر وقت پہ بھی ہونا ہے تو یہ تو الیکشن ایئر ہے، اس لیے ہر پارٹی کو اپنی تیاری مکمل کر کے رکھنی چاہیے. جو بھی آئے گا اناؤنس ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے، اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا پارٹی کا وہ اس کے سب پابند ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے. طاہر ملک صاحب، خیبر پختونخوا اور پنجاب کا حکومت کا جو توانائی بچت پلان ہے اس پر عمل درآمد نہ کروانا یا اس سے لا علم ہونا کیا درست ہے؟ ریاست کے مفادات کے لیے جو فیصلے ہیں اس پر تمامی اکائیوں کو ایک پلیٹ فارم پر کیا نہیں آنا چاہیے؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ آپ کے پاس خبر ہے شیخ رشید صاحب کا موقف اس بار درست ثابت ہوگا قبل از وقت انتخابات والا؟ وہ کہہ رہے ہیں بس تاریخ کا اعلان ہونا باقی ہے. ایک تو پہلو یہ ہے کہ اس وقت جب میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے اور وزیر اعظم کا توانائی پلان بڑی تفصیل سے آ گیا، تو ان کا یہ کہنا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس کے اوپر انہیں پوزیشن لینی چاہیے. دوسرا، پرائم منسٹر کے پاس بہت سارے فورم ہیں، کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اور اس طرح کے NFC ایوارڈ کے جس کے اندر وہ رابطہ کر سکتے ہیں. گورنر کی عہدہ ہے اور صدر مملکت کا عہدہ ہے. اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں مشاورت کا عمل مزید ہونا چاہیے. بیوروکریسی میں ایسے فورمز ہیں
تو جہاں تک یہ ہے کہ توانائی کو بچانا اس وقت ہماری اولین ضرورت ہے، اس میں ہمیں سن لائٹ جو نیچر کی طرف سے فری ہے یوٹیلائز کرنی چاہیے. آفتاب جہانگیر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، تجاویز دی. مجھے خود جرمنی میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے، تو وہاں پہ آج سے 20-30 سال پہلے بھی 8 بجے دکانیں بند ہو جاتی تھی اور ہفتے میں ایک دن رات 10 بجے تک شاپنگ کی اجازت تھی. وہ ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں، اور اتوار والے دن کمپلیٹ بند ہوتی، کوئی دکان کھل نہیں سکتی تھی. تو لوگوں کے اندر ذرا ایک ڈسپلن بھی اس سے آ جاتا ہے کہ وہ یہ کرتے. تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ایک تو یہ بھی ہم نے دیکھا گیا کہ کنزیومر ہم ایک ہی چیز کو لینے کے لیے دن میں 10 دفعہ جنرل سٹور پہ جاتے ہیں مختلف. تو اگر ہم ایک لسٹ بنا لیں، فہرست بنا لیں، تو ہم ویکلی شاپنگ کی لوگ عادت ڈالیں اور روزانہ بھی جائیں تو بار بار چکر نہ بنائیں. تو توانائی جو اس وقت ہمارا ہائیڈرو الیکٹریسٹی سے زیادہ جو فیول کے اوپر ہمارا سرچارج ہے اور چیزیں، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. سولر کی طرف شفٹ ہونا چاہیے، متبادل انرجی کی طرف جانا چاہیے. اور یہ گورنمنٹ کو میری تجویز یہ ہے کہ وہ سافٹ لون دے. اسٹیٹ بینک جو آپ کے پرائیویٹ بینک ہیں، اگر کوئی شہری گھر میں سولر سسٹم لگوانا چاہتا ہے تو اس سے پرائیویٹ بینک 17 اور 18% مارک اپ لے رہے ہیں. تو کیوں نہیں ہم سافٹ لون 3, 4, 5 لاکھ کے دیتے، جہاں ان کو ہم قرض حسنہ کے طور پہ 2, 3, 4% مارک اپ پہ یہ چیزیں دیں. جہاں تک سوال انتخابات کا ہے، دیکھیں شیخ رشید صاحب کی جو اطلاعات ہوتی ہیں، میری جو اپنی معلومات ہیں کہ ان کے رابطے پہلے جیسے برقرار نہیں رہے، نئے جو عسکری قیادت آئی ہے اس کے ساتھ. جہاں تک ان کا یہ کہنا کہ انتخابات جلد ہو رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ دسمبر کے بعد جنوری آئے گا، نیا سال ہوگا. یہ رانا صاحب نے درست کہا کہ الیکشن ایئر ہے، امریکہ میں الیکشن ایئر پہ الیکشن ہونے ہوتے ہیں. تو جو انتخابات ہیں دے آر جسٹ راؤنڈ دی کارنر. بات یہ ہونی چاہیے جو اس وقت کوئی سیاسی جماعت عمران خان صاحب سے لے کے حکومت میں بیٹھی پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی بات نہیں کر رہی، وہ الیکٹورل ریفارمز کی بات ہونی چاہیے. انتخابی اصلاحات کے بغیر حکومت کر رہی ہے، حکومت پی ٹی آئی کو دعوت دے رہی ہے سر کہ وہ آئے پارلیمنٹ پہ اور الیکٹورل ریفارم پر بات کرے. اس پر حکومت نے متعدد بار دعوت دی ہے تحریک انصاف کو. تحریک انصاف کو سیریس لینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کی اور مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن ہم سینٹ میں، قومی اسمبلی میں کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اس ملک کے مزدور کو، کسان کو، محنت کش کو، کلرک کو، پوسٹ مین کو پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے. تو نمائندہ پارلیمنٹ کیسے ہوگی؟ سب سے بڑی کرپشن یہ ہے کہ کھربوں روپے کے اخراجات سے الیکشن ہو اور وہ فیئر اور فری نہ ہو، شفاف نہ ہو. اس کے نتیجے میں جو بالکل ٹھیک ہے طاہر ملک صاحب کا پوائنٹ ہے. بریک پر جائیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی توپوں کا رخ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب ہو گیا ہے. پنجاب میں اتحادی کیا حکومت کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ ایم کیو ایم پہلے سے ہی اشارے دے رہی ہے، اب پیپلز پارٹی پنجاب نے بھی یہ اشارہ دیا ہے، یہ اعتراض اٹھایا ہے. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. رانا مقبول صاحب، حسن مرتضیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو، جو حکومت ہے اس کو گھر کی جماعت بنا لیا ہے شریفوں نے اپنے، اور شریفوں کے علاوہ کوئی دوسرا امیدوار ہی نہیں ملتا ہے، چاہے وہ وزارت عظمیٰ ہو، چاہے وہ وزارت اعلیٰ ہو. حمزہ شہباز جب وزارت اعلیٰ کی کرسی سے ہٹے، انہیں ہٹایا گیا تو کسی قسم کا کوئی احتجاج، کوئی رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا پنجاب میں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اپنے گھر تک پارٹی کو محدود رکھا ہوا ہے. کیا حکومت، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے یقینی طور پر وفاق میں، وہ افورڈ کر سکے گی؟ کسی بھی اتحادی کی ناراضگی افورڈ کر سکتی ہے سر؟ دیکھیں جی، میں نے تو یہ بیان سنا نہیں ہے، صحیح بات ہے. اور اصولی طور پہ جو بات کر رہے ہیں حسن مرتضیٰ صاحب، اگر تو یہ ہے کہ شریف فیملی کے لوگوں نے، فیملی جسے آپ کہتے ہیں، اس میں سٹرگل نہیں. سر آپ کہیں تو میں اس بیان کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ تک پہنچا دوں. نہیں، میں دیکھ لوں گا. آپ میں اعتبار کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی اعتراض کیا ہے، انہوں نے ساتھ میں یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ شریف خاندان اقتدار سے اترتا ہے تو ملک سے باہر چلا جاتا ہے. نہیں خیر، وہ تو ملک سے جب باہر بھجوا دیا جاتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے. آپ اگر کسی بندے کو موت کیا رکاوٹ ہے سر؟ ہیں تو لے جائیں موت تک نا. سر واپس آ جائیں سر، اب کیا رکاوٹ ہے؟ بلوا لیں. نواز شریف مرنے سے بچے آ رہے ہیں نا وہ واپس. آپ جھوٹے کیس بنا دیں ان کے اوپر، پھر ان کو سزائیں دے دیں، ان کی بیٹیوں کو پکڑ لیں، ان کو سزائیں دے دیں جھوٹے کیس بنا کے، پھر آپ کہیں کہ وہ کوئی چارہ جوئی بھی نہ کریں. یہ کون سی بات ہے؟ مشرف نے کیا کیا تھا؟ عمر قید کیوں دی تھی؟ کون سی آئی جیکنگ وہاں ہوئی تھی؟ بات کو کرنے والی کرنی چاہیے نا.
وہ ایک وائس آف ڈسینٹ ہے، ہر دفعہ وہ کھڑا ہوا ہے ان کے خلاف، تو اس کو انہوں نے اتارا بھی ہے اور خوار بھی کیا ہے، فیملی کو بھی خوار کیا ہے، گرفتار بھی کیا ہے، جھوٹے مقدمے بھی بنائے ہیں۔ اب وہ جو ہے کہ جی اگر کوئی باہر چلا جائے وقتی طور پہ تو یہ کون سا بھائی معیوب بات ہے، بڑے بڑے لیڈروں کو باہر جانا پڑتا ہے پھر وہ آ جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں جنہوں نے باہر سے جا کے کمپین چلائی ہے، یہ کوئی قابل اعتراض بات ہے؟ کوئی عیاشی کی وجہ سے تھوڑا جاتے ہیں۔ آپ ان کے نہ یہاں دعائیاں ان کو دیتے، نہ دعائیاں بند کرتے، کھانا ان کا نہ بند کرتے، کیوں کیا تھا؟ سزا تو آپ نے جھوٹے کیس میں دے دی تھی اور پھر بھی آپ کی جو حسرت پوری نہیں ہوئی، تو کیا جان سے مارنا تھا، پھانسی لگانا تھا، فائرنگ اسکواڈ کے سامنے رکھنا چاہیے، پھر جا کے ثابت ہوگا کہ یہ صحیح معنوں اب تو اپنی حکومت ہے سر، اب کیوں نہیں واپس آتے؟ اب کیا رکاوٹ ہے؟ اب کیا رکاوٹ ہے؟ آ جائیں گے نا، آ جائیں گے نا، اپنی حکومت، کیا پنجاب میں اپنی حکومت ہے؟ کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ حکومت کی ہو یا نہ ہو، الیکشن سے پہلے انہوں نے آنا ہے، تو آپ کیوں بے قرار ہو رہے ہیں؟ الیکشن سے پہلے انہوں نے آنا ہے اور ان کی بیٹی نے جو حسن مرزا صاحب کا یہ موقف ہے، رانا صاحب کے حمزہ شہباز صاحب جب اقتدار سے ہٹے تو کسی قسم کا کوئی رد عمل بھی دیکھنے میں نہیں آیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ مقبولیت جو نون لیگ کی کم ہوئی وہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کی وجہ سے ہی کم ہوئی۔ مجھے نہیں پتا ہے یہ کیا سائنٹیفک اس کی آبجیکٹیو ریزن ہے کہ کیوں کم ہوئی یا نہیں ہوئی۔ جب اب نیا الیکشن آ رہا ہے نا، قریب پتہ چل جائے گا مقبولیت کس کی کتنی ہے۔ تو پالیٹکس میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ کبھی ڈفرینس اوپینین ہوتا ہے، پھر وہ اتفاق رائے میں بدل جاتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، کوئی پکی لائن نہیں ہوتی اس طرح کی جب کوئی گفتگو ہو۔ اتحادیوں کو رام کرنے کی کوشش کریں گے سر؟ آپ لوگ اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی اتحادی ناراض ہو جائے، افورڈ پی ایم ایل این کر لے گی؟ دیکھو جی، اگر کوئی ریزنیبل باتیں ہوں تو وہ تو ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اگر نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، پھر اللہ مالک ہے، اس میں کیا ہے۔ اب حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، جو ہمارے سے بہت بڑے تکڑے جو کہتے تھے ہمارے تو قلعے کو کوئی نہیں ہلا سکتا، ہمیں اور 15 سال رہنا ہے، وہ دیکھا وہ ووٹ آؤٹ ہو گئے نو کانفیڈنس میں۔ ایسی کوئی عجوبے کی بات نہیں، ڈیموکریسی میں ہوتا رہتا ہے۔ برٹن جیسی ڈیموکریسی میں ہر 2 مہینے بعد پرائم منسٹر بدل جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے۔ ٹھیک، آفتاب صاحب، ایم کیو ایم حکومت سے تھوڑی ناراض نظر آ رہی ہے۔ اب پیپلز پارٹی پنجاب کا بھی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا وہ بھی اسی جانب اشارہ ہے کہ وہ ناراض ہیں، یا پھر یہ الیکشن نہیں آ رہا ہے، اس میں الیکشن کیمپین کا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ تو نہیں ہے، حکومت کی اتحادی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل دعوت مل رہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے حکومت کی مختلف جماعتوں کی جانب سے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے یہ آئیڈیل سچویشن ہے پارلیمنٹ میں واپس جانے کے لیے، اگر کوئی ایڈونچر ایم کیو ایم کر جائے یا پیپلز پارٹی کر جائے؟ اچھا دیکھیں، پہلی تو بات یہ کہ یہ آپ اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو الائنس ہے، پی ڈی ایم ہے یا ان کے الائنس جو پارٹیاں ہیں، یہ نیچرل نہیں ہے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ یہ ایک پلیٹ فارم پر کبھی کھڑے ہوں۔ یہ جب بھی الیکشن ہوگا تو یہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے، اس لیے کہ جب اس پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جو بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے وہ کبھی بھی نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دے گا، جو وہ ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دے گا۔ اسی طرح جو ایم کیو ایم ہے اس کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ اس کے جو ووٹرز ہیں وہ کبھی بھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے پیپلز پارٹی کو۔ یہ الائنس کرتے ہیں اپنے اپنے مفاد کے لیے، اپنے مزے کے لیے۔ ابھی جیسے رانا صاحب نے کہا کہ جی، اور آپ نے سوال کیا کہ یہ ملک سے باہر کیوں جاتے ہیں۔ دیکھیں، باہر جانے کے بعد ایسی دلا وطنی تو مجھے بھی اللہ دے دے کہ میں بھی سعودی عرب میں جاؤں اور مسجد نبی کے اندر 5 ٹائم نمازیں پڑھوں، مکہ جب دل چاہے میرا حج کروں، جب دل چاہے میں عمرے کروں۔ اس سے اچھی بات تو اور کیا ہو سکتی ہے؟ سمجھے نا، میری زندگی کے اندر ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے جب موت آئے تو مدینہ پاک کی، مکہ کی موت آئے، مجھے جنت البقیع کے اندر دفنایا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ کہتے ہیں نا کہ جی جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہیں جا کے دفنائی جاتی ہے، تو یہاں وہاں رہتے ہوئے بھی کبھی کسی کو وہ نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ بات یہ ہے کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہیے اور اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ یہ بادشاہت نہیں ہے پاکستان، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی دیکھیں آپ، نواز شریف ملک سے باہر، اس کا بھائی ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کی بیٹی ملک سے باہر، وزیر اعظم کا بیٹا وزیر اعلیٰ۔ یہ کیا ہے؟ کیا پاکستان میں قید پڑ گیا ہے؟ پاکستان جمہوری ملک سے بادشاہت کی طرف تبدیل ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا یہ؟ تو یہ لوگ بھی اب اس کو پسند نہیں کر رہے، انہیں چاہیے کہ جائیں عوام کے پاس، منشور کے تحت جائیں کہ ہمارا یہ منشور ہے، اور ہر پارٹی کو منشور کے تحت جانا چاہیے۔ مینیفیسٹو کے اوپر الیکشن ہوگا،
تو یہ ملک ترقی کی طرف جائے گا. مینیفیسٹو سے ہٹ کر پسند ناپسند بادشاہت کے اوپر الیکشن ہوگا تو یہ ملک کبھی بھی ترقی کی طرف نہیں جائے گا. یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا, کیونکہ یہ تھوڑے دن کیا تو مزہ آتا ہے لوگوں کو جن کے ساتھ کوئی مفادات لگے ہوئے کہ وہ پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, نون لیگ, مولانا فضل الرحمان, لیکن وہ چل نہیں سکتا جب تک مینیفیسٹو الیکشن نہیں ہوگا. پوری دنیا کے اندر مینیفیسٹو الیکشن ہوتا ہے, امریکہ کے اندر باقاعدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, پھر کینڈیڈیٹ چنا جاتا ہے. اسی طرح انگلینڈ کے اندر ہوتا ہے, اسی طرح جاپان میں, ہر جگہ. آفتاب صاحب مختصر جواب دیجیے, عمران خان صاحب اگر نااہل ہو جاتے ہیں تو پسند ناپسند سے ہٹ کر پاکستان تحریک انصاف لیڈر بنا کر انتخابات میں جائے گی؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ اگر حقیقتاً جو ہے ان کو بالکل جائز طریقے سے نااہل قرار دیا جاتا ہے اور عوام اس کو قبول کرتی ہے, خاص طور پہ پی ٹی آئی کا ورکر اس کو قبول کرتا ہے, تو پھر تو یقیناً جائیں گے جو بھی ان کا نائب ہوگا یا جس کو چاہے عمران خان کہے گا. لیکن اگر کوئی ناجائز کرے گا تو اس کا بہت سخت ری ایکشن آئے گا. یہ ایکسپیریمنٹ نہ کرے یہ گورنمنٹ, یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ ایکسپیریمنٹ نہ کرے. اگر یہ ایکسپیریمنٹ کرے گی تو ملک کے اندر جمہوری نظام خراب ہوگا. ٹھیک ہے آفتاب صاحب, آپ کا پوائنٹ ہے. طاہر ملک صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کا بیان آیا, ایم کیو ایم پہلے ہی ناراض ہے, کوئی اتحادی کوئی ایڈونچر اس معاملے کو لے کر سکتا ہے, اور اگر کیا تو کیا حکومت اس کو افورڈ کر پائے گی؟ ایڈونچر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ماڈل ہائیبریڈ ہے. جتنی دیر تک برقرار رکھیں گے برقرار رکھنے والے تب تک یہ ماڈل چلے گا, نہیں تو ہاؤس آف کارڈ جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ ایک دن میں یہ اتحادی ادھر سے ادھر ہو گئی, تو ابھی تک تو کوئی اس کا ایسا امکان نہیں. باقی جو 13 جماعتیں ہوتی ہیں اس کے اندر مختلف اور متنوع قسم کے سیاسی مفادات ہوتے ہیں. وہ ریجنل سیاسی مفاد بھی ہوتا ہے, نیشنل لیول پہ بھی ہوتا ہے, اور سیاست نام بھی اس چیز کا ہے کہ کس کو کیا زیادہ ڈیولپمنٹ فنڈ ملتا ہے, کس کو کیا زیادہ اختیارات ملتے ہیں اور چیزیں ملتی ہیں. تو یہ سب جو ہے اس طرح کی ٹسل جاری رہتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جے یو آئی نے اسی کرائسس میں گورنر بنا لیا. اب ایم کیو ایم کو پتا ہے کہ لوکل باڈیز بھی آنے ہیں اور اس دوران قومی انتخابات بھی ہیں, تو وہ اپنی ایک سپیس زیادہ کریپچر کر رہے ہیں. جو جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے تو پیپلز پارٹی بھی جو زرداری صاحب ہیں بلوچستان کے بعد پنجاب میں پارٹی کو متحرک کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ان بیانات سے صرف متحرک نہیں ہوگی. وہ پیپلز پارٹی کا ورکر جو 2008 کے بعد وہ پارٹی سے علیحدہ ہو گیا, تحریک انصاف میں چلا گیا یا اس نے نون لیگ کو ووٹ دیا, وہ اب پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. جہاں تک نون لیگ کی سیاست ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نون لیگ کے سپورٹر بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا ملک سے باہر جانا ان کی ذات کے لیے تو چلیں بہتر ہوگا, لیکن پارٹی کو ان کے یہاں نہ ہونے کا نقصان ہوا, آج بھی ہو رہا ہے. وہ مسلم لیگ نون کا فیس ہیں, وہ تجربہ کار ہیں. شہباز شریف اور حمزہ شہباز وہ گیپ فل نہیں کر سکتے. جو پارٹی کو ایک قیادت کی شکل میں, کیرزما کی شکل میں, نیریٹو کی شکل میں چاہیے, وہ نون لیگ کا بیانیہ ترتیب دینے میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز ناکام رہے. اور تیسرا جو پہلو ہے کہ حمزہ شہباز کا جو چیف منسٹر بننا, وہ بھی ان کا نون لیگ کا یہ موقف ہے کہ وہ پرویز الہی کنسنسس کینڈیڈیٹ تھے اور اینڈ ٹائم پہ وہ لائلٹی سوئچ کر گئے تو بامرے مجبوری بنایا. لیکن وہ بھی جو بیانیہ تھا, کیونکہ حمزہ شہباز الانتخابات وزیر اعلیٰ رہے یا نہیں رہے, اس کے علاوہ ہمیں وہ کہیں گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہے, وہ کوئی سیاست متحرک نہیں کر رہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیلنج, ایک تو یہ کہ نون لیگ کو بیانیہ ترتیب دینا ہے, دوسرا انتخابات آ رہے ہیں, اپنے ووٹرز کو انہوں نے چارج کرنا ہے. جو انہوں نے پچ بنائی اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اس پچ پہ آج عمران خان کھیل رہے ہیں. تو پنجاب میں اگر کوئی سیاسی پارٹی ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ بیانیے پہ ووٹ نہیں لے سکتی. لہٰذا کل جو محترمہ مریم نواز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, یہ ان بحیثیت سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون کے, یہ ان زمینی حقائق کو تسلیم کر کے کی گئی کہ یہ حکومت کی پارٹی ہے. یہ جو سیٹ اپ ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف, حکومت کی پارٹی کے ساتھ آپ انتخابات میں نہیں اتر سکتے. اس کے لیے آپ کو مریم نواز چاہیے, اس کے لیے آپ کو نواز شریف چاہیے. موجود تھے. ٹھیک ہے, بالکل. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین. شیخ رشید ایک بار پھر سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انتخابات ہونے والے ہیں, بس تاریخ کا اعلان ہونا باقی رہ گیا. ایم کیو ایم بھی حکومت سے ناراض نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی پنجاب کی توپوں کا رخ بھی مسلم لیگ نون کی جانب اب ہو گیا ہے. اتحادیوں کے تیزی سے بدلتے بیانات یقینی طور پر حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.